اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانچویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی دعا بھی بہت ہی مختصر اور جامع ہے۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے معبود مجھے آج کے دن بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے۔ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے۔ وجعلنی فیہ من اولیائک المتقین، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے دے، اور اپنی محبت سے، اے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اے سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ اس دعا میں بھی سابقہ دعاؤں کی طرح 3 پوائنٹس کو فوکس کیا ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ہے مستغفرین، بارگاہ الہی میں طلب بخشش کرنے والے جو افراد ہیں۔ یہ رمضان المبارک آپ سب کو معلوم ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی غلطیاں اس سے سرزد ہو گئی ہیں ان غلطیوں کی طرف توجہ دے۔ یعنی حقیقت میں ایک انسان کو یہ شعور دلاتا ہے کہ وہ پورا سال جب گزار رہا ہے تو ہو سکتا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کچھ ایسی غلطیاں انسان سے سرزد ہو گئی ہوں، تو یہ مہینہ ایک بہترین توفیق الہی ہے کہ انسان جو مراقبہ جس کو کہا جاتا ہے، یس اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جسے کہا جاتا ہے، یا سیلف ایویلیویشن جسے کہا جاتا ہے، انسان پورے سال کا اعمال کی طرف توجہ دے دے اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں یہ سال جو خدا کی طرف سے ایک رحمت کے طور پر یہ سال مجھے جو ملا تھا، کہیں اس سال میں ان مقدس ایام کو، مقدس زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو کہیں گناہوں میں تو صرف تو نہیں کیا۔ پہلی چیز جو استغفار کے لیے ضروری ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو، انسان کو پتہ چلے کہ میں جو بھی کام انجام دے رہا ہوں ان تمام کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے اگر وہ کٹ آف کر چکے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات اگر صحیح نہیں ہے تو ان کی طرف بھی توجہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں اگر کہیں کوتاہی ہے، اگر کہیں دین کو صحیح سمجھنے میں اگر کوئی مشکل ہے، کوئی دقت اگر ہے، تو یہ مہینہ انہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک بہترین مہینہ ہے۔ لہٰذا پہلی جو کوشش انسان کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے غلطی کرنے کے بعد ان غلطیوں پر ڈٹے رہنا یہ بہت ہی بری بات ہے، لیکن غلطیوں کے انجام دہی کے بعد، غلطیوں کے سرزد ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنی بے کسی اور اپنی مجبوری کا اظہار کرنا اور اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا، یہی عین بندگی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد روایات بھی موجود ہے، ائمہ اطہار سے بھی روایتیں موجود ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور تائب اگر ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اگر بخشش اس کو مل جاتی ہے تو وہ گویا ایسا انسان ہے جس سے اصلاً کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ اور آیت الہیہ بھی قرآن میں موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ جب تک انسان بارگاہ الہی میں جا کر طلب مغفرت اگر کرتا رہتا ہے تب تک انسان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا، تب تک انسان بڑی بڑی سزاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ جو اس دعا میں ذکر ہوا ہے، آج کی دعا میں ذکر ہوا ہے، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنے نیکوکار اور فرمان بردار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل کر۔ دیکھیں یوں تو تمام انسان مخلوق خدا ہے، بندہ ہونے کے اعتبار سے شاید کسی میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن یہاں پر اس دعا میں جو ارشاد ہو رہا ہے عبادک الصالحین، یعنی صالح، نیک اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان بندوں میں شامل ہونا یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے، ان میں شامل ہونا یہ انسان کی منزل ہونی چاہیے۔ اور آیت الہیہ بھی موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ لوگ حقیقت میں ان لوگوں کے ساتھ معشور ہوگا یا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے
انعام فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف ایک تو بندہ ہونا ضروری ہے، یعنی بندگی کا جو احساس ہے، میرا کوئی خالق موجود ہے، میرا کوئی رب موجود ہے، مجھے کسی نے خلق کیا ہے، اس لیے انسان کے ذہن میں یہ چیز رہے، اور ساتھ ساتھ اگر بندہ ہے تو ایک مقصد کے تحت خدا نے اس کو خلق کیا ہے، تو بندہ صالح بننا یہ ہدف ہونا چاہیے، اور یہ مہینہ اسی بندہ صالح کے لیے ایک خوبصورت ترین مہینہ ہے، جس میں انسان، گناہ گار انسان، خطا کار انسان جو زندگی بھر اور سال بھر گناہوں میں غرق رہتا ہے، اگر وہ اس مہینے کی برکتوں کو، اس مہینے میں نازل ہونے والی رحمتوں کو اگر اپنے ذہن میں رکھ کر اگر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے آپ کو صالح بندوں میں اگر شمار کرنا چاہتا ہے، تو یہ مقدس مہینہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک توفیق الہی ہے، اور وہ باقی مہینوں کی نسبت اس مہینے میں بہتر انداز میں اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر سکتا ہے۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ راست پر ہے۔ یہاں پر راہ راست پر ہونا صرف نعرے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اطاعت خداوندی کے ساتھ ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتا ہے، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، حقیقت میں وہی مطیع ہے، وہی صالح انسان شمار ہوگا۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ اس میں جو بیان ہوا ہے، اللہ کے مقرب اولیاء میں شامل ہونے کی دعا، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ۔ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم نے بندوں میں سے صالح بندے، اب جو مقربین ہے، یعنی ہر انسان مقرب الہی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کی قربت شاید حاصل نہ کر سکے، لیکن ان میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں جن کو تقرب الی اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، جو خدا کے مقرب ہونے کی جن کو توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اس دعا میں ارشاد ہو رہا ہے صرف مقرب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اولیاء المتقین، جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ یہ تمام تر نعمتیں متقین کے لیے ہے، جنت متقین کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی متقین کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متقین کے شامل حال ہے، کامیاب متقی افراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے مقرب بننے کی دعا کے ساتھ ساتھ ایک اگلا جو سٹیپ ہے وہ مقرب متقین میں سے، یعنی اس کے اعلیٰ درجے کے مقربین میں انسان کو شامل ہونے کی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور امام علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے حوالے سے اس فرمان کو ارشاد فرما رہے ہیں، قالت الحواریون لعیسیٰ یا روح اللہ من نجالس، اے روح اللہ، چونکہ حضرت عیسیٰ کا جو لقب ہے وہ روح اللہ ہے، تو کن کے ساتھ ہم بیٹھیں، کن لوگوں کے ہمیں صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں قال من تذکرکم اللہ رؤیتہ ویزید فی علمکم منطقہ ویراغبکم فی الآخرۃ عملہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ بیٹھو جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کے اعمال تمہیں آخرت کی رغبت دلائے۔ عزیزان محترم، یہی ہمیں ایک الہی کرائٹیریا ہے، خدا کی طرف سے ہمیں ایک معیار ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہمیں ایک کرائٹیریا مل رہا ہے کہ کن کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے اور کن کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا۔ خصوصاً اس ماہ مقدس میں ان احادیث کو دیکھ کر ہی اپنے دوستوں اور غیر جو لوگ ہیں ان میں اگر ہم فرق کر سکیں اور انہی احادیث کی بنیاد پر ہی ہم لوگوں کو اپنا دوست بنا سکیں تو ہم دنیا کے کامیاب انسانوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ برأفتک یا اکرم الاکرمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے ذریعے مجھے یہ سب عطا فرمائیں۔ یہ رمضان مبارک کی ہر دعا میں آخر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ملتا ہے جو خدا کے ان اوصاف میں سے، صفات الہیہ میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان خدا کے جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہے ان کے بارے میں موجود ہے۔ خدا کریم ہے،
لیکن یہ ایسا کریم ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر تمام تر صیغوں میں اکرم، افضل، ارحم، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اور خدا کے مقابل میں ہو اور ہم اس انسان کے مقابل میں خدا کو اکرم کہے، خدا کو ارحم کہے، نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے تمام تر صفات میں بھی۔ تو باقیوں کا، کسی بھی ہیومن بینگ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی جو دعا ہے، اس دعا میں 4 چیزیں جو بیان ہو رہی ہے: استغفار، گناہوں کی بخشش کا دروازہ، نیک اور اطاعت گزار بندوں میں شمولیت، حقیقی کامیابی کا معیار، اللہ کے مقرب اولیاء میں شمولیت، روحانی عروج کا راستہ، اور اللہ کے رحمت کی طلب ہر کامیابی کی کنجی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔